تو یہ ایک رائے. اب آگے چلتے ہیں، اور آگے جو میں رائے آپ کو پیش کروں گا یہ ہے امام القاضی الباقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. یہ ان کی کتاب ہے مناقب الائمۃ الاربعہ. یہ تقریباً کتاب افضلیت کے مسئلے پر ہی ہے. یہ کون ہے امام باقلانی؟ امام باقلانی کا وصال ہے 403 ہجری میں. کب؟ 403. آج کیا ہے؟ 1435 ہے. 403 یعنی کہ 1000 سال بہت پہلے کے آدمی ہیں. اور میں نے ایک کتاب، انہی کتابوں میں ایک پڑھی کتاب، کوئی مولانا صاحب ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ جی جو امام باقلانی وہ ایک معتزلی ہے جی، یعنی کہ اب جواب نہیں ہے تو وہ معتزلی ہے. خدا کا خوف کرو یار، یہ کیا طریقہ ہوا؟ لوگوں نے لکھا، ابن خلدون مثال کے طور پہ لکھتے ہیں کہ جو اشاعرہ کا مذہب ہے نا، عقیدے میں جو ہماری تشریعات اہل سنت میں معتبر ہیں، ابو الحسن اشعری کی ہیں، یا ان کے نام پہ جو اشاعرہ ہم کہتے ہیں کہ اشاعرہ کے مذہب کو، اشاعرہ کے جو اعتقادی فارمیشن دی گئی اور اس کو اسٹیبلش کیا گیا، وہ آدمی ہے امام باقلانی. کہ ابو الحسن اشعری نہیں تو آگے پیچھے ایسے مطلب انہوں نے بکھری ہوئی تھی ان کی تحریرات اور ان کے وہ. امام باقلانی نے ایک منظم اور سسٹمیٹک طریقے سے اشاعرہ کو اسٹیبلش کیا تاریخ میں اور دنیا میں، ایک پراپر مذہب کے طور پہ ایک پراپر انٹرپریٹیشن جو اہل سنت کی ہے اس پر انہوں نے. اتنا بڑا آدمی ہے امام باقلانی. تو اب جامع الاصول میں امام ابن اثیر الجزری نے لکھا کہ یہ 4تھی صدی کے مجدد تھے، یعنی کہ مجدد دین ملت تھے. امام الباقلانی اہل سنت کے مجدد 4تھی صدی کے. آج 15ویں صدی جا رہی ہے. 4تھی صدی کے مجدد دین و ملت ہیں امام الباقلانی. اور ان کی اوپر ذرا اسٹیبلش کرنے کے لیے میرے پاس کتاب ہے میرۃ الجنان، امام الیافعی کی ہے. یہ 768 میں آپ کا وصال ہے. تو یہ میرۃ الجنان مشہور کتاب ہے اور امام الیافعی مشہور امام ہے. یہ کیا فرماتے ہیں امام الباقلانی کے بارے میں؟ میں جلدی سے پڑھ دوں گا، ترجمہ سارے کا نہیں کرتا، صرف پوائنٹ کا کروں گا نہیں تو وقت سے لگے. آپ فرماتے ہیں کہ 403 ہجری کے حالات میں لکھتے ہیں کہ وفیہا توفا سیف السنہ و ناصر الملہ الامام الکبیر الحبر الشہیر لسان المتکلمین موضع البراہین وقامع المبتدعین وقاطع المبتلین القاضی ابو بکر محمد ابن طیب المشہور بابن الباقلانی الاصولی المتکلم المالکی الاشری. اب یہ کیا ہے؟ اب یہ غور سے سنیے. کہتے ہیں کہ المجدد بہی دین الامت علی رأس المئۃ الرابعہ علی القول الصحیح. کہ یہ کون ہے؟ یہ مجدد دین و ملت ہیں، امام اہل سنت ہیں، 4تھی صدی کے مجدد ہیں علی القول الصحیح. جو سب سے صحیح رائے وہ یہ ہے کہ 4تھی صدی کے مجدد ہیں اہل سنت کے. اور ان کے کیا کیا کام ہیں یہ لکھا ہے نیچے. لکھتے ہیں کہ وَلَهُ خطیب بغدادی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں وَلَهُ التصانیف الکثیرہ، کہ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں. پھر رد علی المخالفین من الرافضۃ والمعتزلہ والجہمیہ والخوارج وغیرہ میں ان کی اتنی رد میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. رافضیوں کے، معتزلیوں کے، جہمیوں کے، خوارج اور دیگر جو مبتدعین فرقے ہیں ان کے رد میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. تو یہ جو بات ہے المجدد بہ دین الامت علی رأس المئۃ الرابعہ، تو یہ 4تھی صدی کے مجدد ہیں. تو اتنی بات تو کلیئر ہو گئی کہ امام الباقلانی جو ہیں، جن کی میں رائے بھی پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ کون تھے؟ یہ مجدد تھے 4تھی صدی ہجری کے. پہلی صدی ہجری کے مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت علی سب سے افضل ہیں. تو ہم دوسرے حصے میں انشاءاللہ ان کی بات آپ کے پاس سامنے رکھیں گے. جب مجھے وقت ملے گا تو انشاءاللہ دوسرے حصے میں ان کی بات رکھیں گے. لیکن فی الحال تو 4تھی صدی کے مجدد کی کیا بات ہے؟ 14ویں صدی کی نہیں، 13ویں کی نہیں، 12ویں کی نہیں، 11ویں کی نہیں، 4تھی صدی کے مجدد. تفضیل کے مسئلے میں یہ کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ سنیے گا، اور صاحبان علم سے مخاطب ہوں میں. فرماتے ہیں تفضیل کے بارے میں کہ وجملۃ ما یکفی فی ھذا الباب، کہتے ہیں مختصراً جو سب سے
قوی اور مضبوط بات ہے نا اس تفضیل کے مسئلے میں وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان الکلام فی التفضیل مسئلۃ اجتہاد لا یبلغ الخطاء بصاحبہ فیہا منزلۃ الفسق وما یوجب البراءۃ لأن الفضائل المرویۃ اکثرها متقابل متعارض فی الفضل۔ فرماتے ہیں مجدد چوتھی صدی کے اہل سنت کے مسلم امام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو افضلیت کا مسئلہ ہے نا، یہ صحابہ کرام کے درمیان جو افضلیت کا مسئلہ ہے، سب سے پکی اس میں بات یہ ہے کہ تفضیل جو ہے یہ مسئلہ اجتہادی ہے۔ مسئلہ اجتہادی کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ اجتہادی وہ ہوتا ہے کہ جس پہ نہ قرآن پاک کے لیے بات ہو، قرآن کی بات ہو، نہ سنت کی بات، حدیث کی ہو، یعنی کہ اس پہ نص نہ ہو، تو وہ مسئلہ اجتہادی ہوتا ہے، ظنی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا مسئلہ اجتہادی ہے کہ جو اس میں جو اگر رائے کوئی کرے گا تو اس کی خطا جو اگر مثلا غلط رائے بھی قائم کرے گا تو کوئی فسق نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ وہ مایو جو ایسا گناہ ہو کہ بھائی جو اگر ایک رائے کہہ دے اور پھر وہ اس کو کہے جی توبہ میری معافی، یہ غلط میں نے مسئلہ کر دیا ہے، یہ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی اس کو برات کے اظہار کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے جو فضائل ہیں، یہ فرما رہے ہیں، جو روایتیں کی گئی ہیں ان کے فضائل کے بارے میں، وہ اس طرح سے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ مثلا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں، یا حضرت امام علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل ہیں۔ تو وہ ایسے فضائل ہیں کہ ایک فضائل دوسرے فضائل سے ٹکراتا ہے تو یہ فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ افضلیت مسئلہ اجتہادی ہے کیونکہ جو نصوص ہیں اس بارے میں وہ متعارض ہیں۔ اور ایک قاعدہ آپ کو یاد ہوگا جو اسٹوڈنٹس ہیں کہ اذا تعارض تساقط، کہ جب تعارض ہو جاتا ہے تو مسئلہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی رائے ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا مجھے اس پہ ایک ٹائم سپینڈ کرنے دیں، 2 منٹ۔ یہ کہتے ہیں کہ افضلیت کیا ہے؟ مسئلہ اجتہادی۔ مسئلہ اجتہادی کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے میرے پاس سنن ابی داؤد، اور حتیٰ کہ امام ابن حجر مکی نے بھی اس کو مسئلہ اجتہادی لکھا ہے، وہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد، اس میں کیا ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ جب سرکار نے ان کو یمن کا قاضی بنا کے بھیجا تو سرکار نے ان سے پوچھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیف تقضی اذا عرض لک قضا، کہ تم کیسے فیصلہ کرو گے جب تمہارے سامنے کوئی کیس آئے گا؟ تو آپ نے حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا اقضی بکتاب اللہ، تو میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر نہ پاؤ گے فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر کتاب قرآن شریف میں نہ ملے تو پھر؟ تو حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں فَبِسُنَّتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار آپ کی سنت پہ میں عمل کروں گا، آپ کی سنت سے میں مسئلے کا فیصلہ کروں گا۔ اور سرکار نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّتِ رسول اللہ وَلَا فِي کتاب اللہ، اگر نہ تمہیں سنت سے ملے، نہ کتاب سے ملے، نہ سنت سے ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں اجتہدوا برائی، تو پھر میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ اجتہدوا یعنی کہ اجتہاد میں کروں گا اپنی رائے سے۔ تو ثابت ہوا کہ اجتہاد کا مسئلہ وہ ہوتا ہے جو نہ کتاب میں ہوتا ہے نہ سنت میں ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے فرمایا، سرکار نے ان کی یہ بات پسند فرمائی۔ یہ ہے سنن ابی داؤد کے اندر یہ بات آ گئی۔ تو اجتہادی مسئلہ یہ جو فرما رہے ہیں امام الباقلانی، مسئلہ تفضیل کا نوعیت بتا رہے ہیں کہ ایکچولی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ سب سے جو بہتر اور پکی اس میں بات ہے کہ یہ جو مسئلہ تفضیل ہے اجتہادی ہے، اور اس میں کوئی خطا، اگر کسی کو بھی کسی پر افضل مانے تو کوئی ایسی خطا بھی نہیں ہے کہ اس میں گناہ ہو، اور نہ ایسی خطا ہے کہ بھئی آپ کو دوبارہ رجوع کرنا پڑ جائے اور برات کا اظہار کرنا پڑ جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فضائل بھی مروی ہیں۔ یہ تو خیر ایک بات۔ آگے یہ فرماتے ہیں اسی کتاب میں، اور حالانکہ جو امام باقلانی نے کتاب لکھی نا، اس میں مجھے ان سے چھوٹی سی کمپلینٹ ہے ادب کے دائرے میں، آف کورس ایز اے اسٹوڈنٹ، کہ آپ نے یوں کیا کہ جہاں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے فضائل ہیں کھل کے لکھے، لیکن جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل ہیں وہاں پہ وہ تعویلات اور لکھ کے پھر تعویل کرنا اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بہرحال انہوں نے وہ تو کر دیا، لیکن جو مین چیز ہے انہوں نے اعتراف بھی کیا، اور یہ آپ نے فرمایا
یہ مثلاً فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان الاثم ساقط عن کل مفضل لواحد منہما علی صاحبہ، کہ جو اسم جو ہے گناہ ہے، وہ کوئی گناہگار وہ بندہ نہیں ہوگا ان کل مفضل لواحد منہما، کہ وہ آدمی گناہگار نہیں ہے ہرگز کہ جو ان دو میں سے، مثلا حضرت ابوبکر صدیق میں سے اور حضرت علی میں سے جو کسی کو افضل مانے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اتنا ایڈا وڈا مسئلہ نہیں ہے، یہ فرما رہے ہیں۔ اور نیچے پیراگراف نیچے وہ فرماتے ہیں کہ ہذہ قصۃ علی و ابی بکر رضوان اللہ علیہما وما عدا هذا الاعتقاد فلیس من الدین وغیرہ۔ کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے نا افضلیت کا، حضرت ابو بکر افضل ہے یا حضرت علی افضل ہے، کہتے ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ فلیس من الدین، یہ تو دین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ امام الباقلانی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ تو دین کا حصہ نہیں ہے، نہ اس میں گناہ بھی کسی کو نہیں ہوگا، کسی کو بھی صحابہ کرام کے کسی کو بھی افضل مانو تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ دین کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ انہوں نے ارشاد فرما دیا۔ اور ادھر ہے آج کل یہ ہے کہ یہ 4 صدی کے مجدد تو یہ کہہ رہے ہیں، تو آج کل یہ لوگ فرما رہے ہیں کہ وہ سنی نہیں ہے اور پتہ نہیں کیا نہ کیا، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ تو اب آخر میں، اور اب جو کچھ بھی میں نے اب تک امام ابو بکر الباقلانی رحمۃ اللہ علیہ مجدد دین و ملت کی عرض کی نا، وہ آپ اس کو بھول جائیں، اس کو حذف کر دیں، اریز کر دیں، صرف اس بات کا میں جواب آپ سے مانگ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ پیچھے جو کہہ دیا اس کو بھول جائیں، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں غور کریں اور لوگوں کو اس بات کا جواب دیں۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں امام الباقلانی رحمہ اللہ کے فَأَمَّا الْقَائِلُونَ بِأَنَّ نَقِفُ فِيهِمْ من غیر قطع على تفضیل احد منہم او قطع تساویہم فی الفضل۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا توقف کا مطلب ہے کہ بھائی ہم کسی کو کسی پر افضل بھی نہیں کہتے اور کسی کو کسی برابر بھی نہیں کہتے، یہ مسئلہ ہے توقف، سسپینڈ ججمنٹ کرتے ہیں، سسپینشن آف ججمنٹ، that's what they're saying۔ تو اگر یہ جو لوگ ہیں جو توقف کرتے ہیں جی ہم نہ کسی کو قطعی طور پہ کسی پہ افضل مانتے ہیں اور نہ ہی کسی کو کسی کے برابر، صحابہ کے درمیان انڈیویجولز کو کسی کو برابر مانتے ہیں، اس کے بارے میں امام الباقلانی اس پوائنٹ آف ویو کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہ غور سے سنیں۔ کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ، یہ لوگ اقرب الى الصواب واقدر علی الاحتجاج، کہ یہ لوگ جو ہیں جن کی یہ رائے ہے کہ کوئی بھی کسی سے افضل نہیں ہے، نہ ہم کسی کو افضل کہتے ہیں اقرب الى الصواب، حق کے سب سے زیادہ یہ قریب ہے، اقرب اس میں تفضیل کے، اقرب کے سب سے زیادہ حق کے نزدیک یہ لوگ ہیں، وہ اقدر علی الاحتجاج، اور سب سے بہتر یہ قدرت رکھتے ہیں کہ اس پر وہ دلیل قائم کرو، احتجاج کریں، یعنی مناظرہ اگر پڑ جائے تو یہ فرماتے ہیں 4 صدی ہجری کے مجدد فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر اور جو اقرب حق کے سب سے قریب ہے وہ یہ رائے ہے، اور یہی لوگ جو ہیں اس کو اپنے اس پوائنٹ آف ویو کے سب سے زیادہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو بالکل کلیئر بات ہو گئی۔ تو اب آپ کو میں نے امام قاضی ابو بکر الباقلانی اشاعرہ کے اہم ترین امام، ان کی یہ مستقل کتاب تفضیل کے اوپر آپ نے تو مسئلہ کلیئر کر دیا، آپ نے کہا نہ گناہ ہوگا، نہ کوئی حرج ہے، نہ کوئی اسم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آئیے ذرا اس پر جو میں نے بیان کیا 536 میں فوت ہوئے ہیں امام المازری رحمۃ اللہ علیہ، مالکی ہیں، اور ان کی یہ شرح ہے صحیح مسلم کی، اصل میں ان کی شرح کا نام ہے المولم بفوائد مسلم۔ تو امام قاضی ایاز مالکی جو رحمۃ اللہ علیہ اس نے اس کا اکمال کیا تو اس کا نام ہے اکمال المولم بفوائد مسلم، یہ ان کی کتاب ہے قاضی ایاز اور امام مازری کی اوپر۔ امام المازری اس میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو کوئی بندہ اگر سمجھے کہ بھئی آپ نے اس کے اوپر جو ہے باقلانی کے اوپر اپنی کو بات کر دی، تو دیکھو یہ امام باقلانی کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ اما القاضی ابو بکر ابن طیب کے جو امام باقلانی ہے ابو بکر ہیں ابن طیب، وہ کیا ہیں، ان کی کیا رائے تھی مسئلہ تفضیل میں ہی؟ ان کی رائے کہتے ہیں کہ مجدد جو تھے 4 صدی کے، ان کی کیا رائے تھی؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ جَرَاهَا مَسْأَلَةَ اجْتِهَادٍ
ولو احمل احد العلماء النظر فيها اصلا حتى لم يعرف فاضلا من مفضول ما حرج ولا اثم بخلاف سائر الاصول التي الحق فيه واحد. یہ فرما رہے ہیں کہ قاضی ابو بکر امام الباقلانی کی اس مسئلے میں یہ رائے ہے کہ جو مسئلہ افضلیت ہے وہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اور اجتہادی مسئلہ کا آپ کو پتہ ہے کہ جس پہ نص نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ سنت میں، کہتے ہیں ان کے نزدیک یہ اجتہادی مسئلہ ہے. تیسری چوتھی صدی میں وہ فرما رہے ہیں، قریب تر تھے وہ 403 میں فوت ہوئے، تو حقیقت کے اور حق کے سب سے زیادہ انفارمیشن وائز وہ سب سے زیادہ قریب تھے. تو یعنی کہ جو اب آج کی بنسبت وہ زیادہ قریب تھے. تو کہتے ہیں کہ امام باقلانی نے کہا کہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے، اور اگر کوئی عالم ساری زندگی ایسی گزر جائے، نہ وہ کسی کو افضل مانے نہ کسی کو مفضول مانے، بلکہ اس میں سوچے ہی نہ، اس میں غور و غوض کرے ہی نہ، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ما حرج ولا اثم، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اتھے تک ہو کہ یہ تو سنیوں اہل سنت سے لوگوں کو نکال رہے ہیں آج کل کے جو اسکالرز ہیں، ان کی اسکالرشپ کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا آخر میں. لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. میں کھڑ کے تو نہیں لا رہا ہوں نا، یہ تو ائمہ اہل سنت، ان کو آپ اہل سنت سے نکالیں گے، امام ابن عبد البر کو، امام باقلانی کو نکالیں گے آپ اہل سنت سے، نکال کے دیکھیں تو آپ کو کوئی سنی نہیں مانے گا. تو یہ دیکھو، تو انہوں نے بھی اس پہ نص کر دی کہ مسئلہ اجتہاد ہے. تو مسئلہ اجتہاد کی میں نے آپ کو صحیح حدیث سنن ابی داؤد کی مشہور حدیث ہے کہ بھائی اجتہاد وہاں ہے، نہ کتاب میں ہے، قرآن پاک میں ہے، نہ حدیث میں ہے. تو رائے کے ساتھ جو بات ہوتی ہے وہ اجتہاد ہوتا ہے. تو اجتہاد کا مطلب ضمنی مسئلہ ہے، کوئی اس میں کوئی بڑا وہ بات نہیں ہے. کوئی اتنا یہ کہہ رہے ہیں کہ ما حرج ولا اسم، اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے. بخلاف سائر الاصول التي الحق فی، بخلاف ان اصولوں کے کہ جن میں حق صرف ایک ہوتا ہے. یعنی کہ مثلا توحید ہو گئی، اب ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک ہے، اب اس میں تو کوئی رائے نہیں رکھ سکتا کہ دو ہیں یا تین ہیں، نعوذ باللہ، تو اسلام سے ہی جاتا رہے گا. تو یعنی کہ بجائے ان اصولی مسئلوں کے جن میں صرف ایک ہی چیز حق ہوتی ہے. لیکن یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو 3-4 مختلف رائے بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ مسئلہ ہی اجتہادی ہے. تو خیر یہ امام المازری 536 آفٹر ہجرہ نے بھی اس بات کی، ہماری بات کی تصدیق کر دی، اور جو امام باقلانی نے فرمایا انہوں نے کہہ دیا. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں امام ابن عبد البر 463 آفٹر ہجرہ، امام الباقلانی 403 آفٹر ہجرہ، 403 میں فوت ہیں وہ، یہ 536 میں جو ان کی تصدیق کر رہے ہیں، یعنی ان کی بات کی تصدیق کر رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں.